یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج بدھ 17 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کولوا میں میجر ہاشمی وفا عرف شہداد اور 6 ساتھیوں کے شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ BLF آباران میں ایجنسیوں کی بلیک میلنگ سے اسکول استانی نے خودکشی کر لی۔ آباران میں ایجنسیوں کی بلیک میلنگ سے تنگ خاتون کی خودکشی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو آشکار کرتی ہے۔ ترجمان بلوچ نیشنل موومنٹ مزاحمت پر قابو پانے میں ناکامی کے بعد بلوچ نسل کشی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر کا بیان۔ بلوچستان میں فوج پہلے سے تعینات، مزید فورسز کی تعیناتی کا مطلب بلوچستان کو فوجی چھاونی میں تبدیل کرنا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے ترجمان کا جاری بیان۔ کوئٹہ جج فضل الرحمان تسلی اور مدد فراہم کرنے کے بجائے جبری لاپتہ راشد حسین کی والدہ کو ناقابل تصور تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بنا کر ایجنسیوں کے کارندہ پالتو ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سیاسی سماجی پارٹی تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے۔ بلوچوں کو جبری لاپتہ کر کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ BSO پجار لاپتہ افراد کمیشن ایک فراڈ ہے، اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ معروف اینکر اور صحافی حامد میر کا ٹویٹ۔ اب نامعلوم مسلح افراد نے 17 سالہ نوجوان راہب علی ولد عبدالحمید سکنہ ڈیرہ مراد جمالی ضلع نصیر آباد کو ہلاک کر دیا۔ کیچ کے علاقہ گوکدان میں اللہ رکھیا ولد میجر میار پیر کی شام گئے گوکدان میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ کیچ کے علاقہ ہوشاب اور گردنوا کے علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام کا گریڈ اسٹیشن کے سامنے شدید احتجاج۔ C-پیک شاہراہ پر دھرنا دے کر بند کرنے کا فیصلہ۔ شہدائے کولوا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ عالمی علاقائی منظرنامے پر ابھرتی سامراج چین کی جانب سے پاکستان کو مہیا کردہ جاسوسی طیارے 11 مئی 2023 کو کولوا میں تنظیم کی گشتی ٹیم کا رات گئے فضائی نگرانی کرتے رہے، جس کے باعث گوریلوں کا گشتی دستہ مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہوئی۔ صبح ہوتے ہی جاسوس اور ڈرون طیارے ایک بار پھر انہی علاقوں میں گشت کرنے اور مختلف مقامات پر میزائل داغنے لگے۔ ساتھ میں دشمن فوج ہیلی کاپٹرز کی مدد سے کمانڈوز اتارنے لگی، جن پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا۔ یوں سرمچاروں اور قابض پاکستانی فوجی دستوں کے درمیان فائرنگ کا خونی تبادلہ شروع ہوا، جس میں تنظیمی ساتھیوں نے دشمن فورسز کے 12 SSG کمانڈوز مار کر دیگر اپنے ساتھی سرمچاروں کو گھیرے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 12 مئی کی رات 10 بجے کے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر کمانڈوز کے دوسرے دستے کے ساتھ سرمچاروں کا سامنا ہوا۔ اس دورانیے میں میجر ہاشمی وفا اپنے دیگر 6 ساتھیوں کے ساتھ مل کر دیگر تمام ساتھیوں کو گھیرے سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کوشش میں وہ 5 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ میجر ہاشمی وفا عرف شہداد ولد دلوج سکنہ ڈھنڈار کولوا 2012 سے باقاعدہ BLF کی صفوں میں شامل ہوا تھا۔ جنگی داؤ پہ اس کی مہارت، بہادری، بلوچ عوام کے ساتھ اچھے روابط رکھنے اور تنظیمی ہمدردیوں کے ساتھ انکساری اور ملنساری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں نیٹ ورک کمانڈر منتخب کیا گیا۔ پاکستانی قابض فوج نے ہاشمی وفا کو کمزور کرنے کے لیے اس کے گھر جلا دیے۔ خاندان کے کئی افراد کو جبری گمشدگی کا نشانہ بناتی رہی، جس کے بعد ان کے خاندان مہاجرت کی زندگی گزارنے مجبور ہوئے۔ ہاشمی وفا کی استقامت اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں سال 2022 کو تنظیم کی ریجنل کونسل نے اسے میجر کی ذمہ داریاں سونپ دی۔ سیٹھ عبدالصمد عرف واجد دینار ولد محمد رحیم سکنہ تیرتیج آباران 2013 سے BLF میں شامل ہو گئے۔ وطن کا یہ فرزند سیاسی شعور سے لیس تھا، جس کی بدولت مختصر مدت میں وہ گوریلا دستے کا لیفٹیننٹ منتخب کیے گئے۔ شہادت تک وہ اپنی ذمہ داریاں انتہائی بردباری اور جفاکشی سے نبھاتے رہے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ عارف عرف شکاری ولد علی بخش سکنہ سہر کولوا نے 2013 میں BLF جوائن کیا تھا۔ وہ بہادری اور بردباری میں ایک اہم سرمچار کی حیثیت سے ہمیشہ ساتھیوں کے رول ماڈل رہا۔
غربت اور تنگ دستی کے باوجود وہ اپنے گھر اور بچوں کی معاشی ضروریات پورے کرنے کی فکر کرنے بجائے تحریک آزادی اور تنظیمی پروگرام کو فوقیت دیتا رہا۔ ایک دہائی کے دورانیے میں بلوچ قومی تحریک آزادی سے منسلک رہنے کی پاداش میں پاکستانی فورسز نے روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھر والوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد سے دوچار کیا۔ سرمچار علی عرف کمک ولد بجار سکن پھاؤ آوران 2019 سے BLF کا باقاعدہ حصہ رہا۔ اس سے قبل وہ تنظیم کا ایک پرجوش حمایتی تھا۔ وہ جنگلات، بیابان، راستوں کا ماہر تھا اور ایمرجنسی کی صورت میں جلد سرمچاروں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے، جس کے باعث اس کا تنظیمی نام کمک رکھا گیا اور وہ اسی نام سے تنظیم میں جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے گوریلا دستے میں ایک اہم سنائپر شوٹر بھی رہا۔ وہ آوران کے بیشتر علاقوں میں تنظیمی مشن اور جنگی پروگراموں کا حصہ رہا۔ سرمچار جاوید عرف عمر جان ولد بدل سکن شاپکل کولوا 2019 سے BLF کا سرمچار بن گیا تھا۔ آوران، کولوا سمیت ارد گرد کے علاقوں میں تنظیمی جنگی دستوں کا باقاعدہ حصہ رہا ہے۔ آپ کو علم ہے شہید عمر جان کا پورا خاندان دشمن فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں سے متاثر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نوجوان سرمچار کے حوصلوں میں کبھی کمی دیکھنے کو نہیں ملی۔ سرمچار شاہ میر عرف سفر خان ولد شکر سکن کرکی تجابان تربت 2014 میں BLF کے صفوں میں شامل ہوا تھا۔ وہ ایک نہایت محنتی اور جفاکش سرمچار تھے۔ وہ کولوا، تجابان اور گردنواہ کے کئی علاقوں میں دشمن کو کاری ضرر پہنچا چکا ہے۔ BLF شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا یہ عزم دہراتی ہے کہ بلوچستان کی آزادی کے حصول تک قابض پاکستان کے خلاف جنگ جاری رہے گا۔ آوران گیشکور میں پاکستانی فوج کے لیے کام کرنے والے پولیس اہلکار کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر اسکول استانی نجمہ بنت دلسرد نے خودکشی کر لی ہے۔ نجمہ ضلع آوران کے علاقے گیشکور کے گاؤں زی کے رہائشی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نور بخش نامی پولیس اہلکار مسلسل بلیک میل کر کے پاکستانی فوج سے منسلک خفیہ اداروں کے لیے مخبری پر مجبور کر رہے تھے، جس سے وہ تنگ آ کر اپنی جان لے لی۔